السلام علیکم ناظرین، امیزنگ پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ دونوں ممالک نے ناگورنو قراباخ کے متنازع خطے پر جاری لڑائی میں جنگ بندی کے تازہ مطالبے کو مسترد کر دیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا نے ناگورنو قراباخ کے متنازع خطے پر جاری لڑائی میں جنگ بندی کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ امریکہ، فرانس اور روس نے مشترکہ طور پر ناگورنو قراباخ میں لڑائی کی مذمت کی ہے، لیکن آذربائیجان کے اتحادی ملک ترکی نے جنگ بندی کے مطالبے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ ناگورنو قراباخ کو بین الاقوامی طور پر آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن سن 1994 میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ ختم ہونے کے بعد سے اس کا حکومتی انتظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہے۔ حالیہ برسوں میں ناگورنو قراباخ پر آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہونے والی یہ سخت ترین لڑائی ہے، جس میں اتوار سے لے کر اب تک کم از کم 100 سے زائد افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ اس لڑائی کے بارے میں بین الاقوامی طاقتیں یعنی روس کے صدر ولادیمیر پوتن، فرانسیسی صدر ایمینوئل میخواں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر جنگ کو ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ تینوں صدر OSCE مینسک گروپ کے شریک صدر کی حیثیت سے بات کر رہے تھے، جو 1990 کی دہائی کے اوائل میں ناگورنو قراباخ تنازع کا پرامن حل تلاش کرنے کی کوشش میں قائم کیا گیا تھا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا، ہم آرمینیا اور آذربائیجان کے رہنماؤں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پیشگی شرائط کے بغیر اور نیک نیتی سے اس تنازع پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا عہد کریں۔ یاد رہے کہ روس آرمینیا کے ساتھ ایک فوجی اتحاد کا حصہ ہے اور اس کا آرمینیا میں ایک فوجی اڈہ بھی ہے، تاہم اس کے آذربائیجان کی حکومت کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ لیکن ترک صدر رجب طیب اردوغان نے جنگ بندی کی ان کوششوں کو یہ کہتے ہوئے ناکام بنا دیا کہ جنگ بندی تب ہی ممکن ہے جب آرمینیا آذربائیجان کی سرزمین پر اپنا قبضہ ختم کر دے۔ انہوں نے کہا، یہ دیکھتے ہوئے کہ امریکہ، روس اور فرانس نے تقریباً 30 برسوں سے اس مسئلے کو نظر انداز کیا ہے، یہ قابل قبول نہیں کہ وہ جنگ بندی کی کوششیں کریں۔ واضح رہے، روس، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناگورنو قراباخ کے متنازع خطے پر جاری لڑائی ختم کروانے کے لیے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کر چکا ہے۔ روسی وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے یہ پیشکش دونوں ممالک کی حکومتوں سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران کی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سرگئی لاروف نے دونوں ممالک پر جنگ جیسے بیانیے کو روکنے پر زور دیا ہے۔ بدھ کو سرگئی لاروف کے دفتر نے کہا کہ انہوں نے آذربائیجان اور آرمینیا کے وزرائے خارجہ کو فون کر کے کہا ہے کہ روس مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے فرانسیسی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے عالمی برادری کی جانب سے فوری جنگ بندی کے مطالبے کا احاطہ کیا۔ گزشتہ روز آرمینیا نے الزام عائد کیا تھا کہ ترکی نے ان کے ملک کی فضائی حدود میں داخل ہو کر ان کا ایک لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے۔ آرمینیا کے وزارت خارجہ کے مطابق سویت دور کے بنے ہوئے طیارے SU-25 کا پائلٹ اس حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ آرمینیا کے مطابق ترک F-16 طیارے نے آرمینیا کی فضائی حدود میں اس کے طیارے پر حملہ کیا تھا۔ ترکی نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ آرمینیا کے ساتھ تنازع میں آذربائیجان کو ترکی کی حمایت حاصل ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنو قراباخ کے مسئلے پر ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں میں فوجیوں کے علاوہ عام شہری بھی شامل ہیں اور جنگ کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ناگورنو قراباخ کی انتظامیہ نے اتوار سے اب تک 84 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ شہریوں کے مارے جانے کا بھی بتایا ہے، جبکہ آذربائیجان نے اب تک اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے بارے میں نہیں بتایا ہے،
لیکن 7 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان سن 1980 کی دہائی کے آخر میں لڑائی شروع ہوئی تھی، جو کہ سن 1991 میں مکمل جنگ کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ 3 روز قبل شروع ہونے والی یہ جنگ اب ناگورنو قراباخ تک محدود نہیں رہی، بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ دوسرے علاقوں میں پھیل رہی ہے۔ منگل کو آرمینیا کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ آذربائیجان نے ایک ڈرون کے ذریعے مشرقی آرمینیا کے شہر ورڈینس میں ایک مسافر بس کو نشانہ بنایا۔ اس واقعے میں اب تک کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ہے۔ اس سے قبل آذربائیجان نے کہا تھا کہ پیر کو آرمینیا کے شیلنگ میں اس کے 2 شہری ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 1 روز قبل اسی خاندان کے 5 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ جنگ سن 2016 کے بعد سے سب سے شدید ہے۔ منگل کو اس مسئلے پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ایک ایمرجنسی اجلاس بھی ہوا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے اپنے کچھ علاقوں میں مارشل لا نافذ کر کے مزید فوج تعینات کر دی ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر جنگ شروع کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ عالمی سطح پر اس تشویش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ دفاعی اور جغرافیائی لحاظ سے اہم کفکار خطے میں شروع ہونے والی اس جنگ میں دوسرے ممالک بھی براہ راست شامل ہو سکتے ہیں۔ ترکی نے کھل کر آذربائیجان کی حمایت کی ہے، جبکہ روس نے فوری فائر بندی پر زور دیا ہے۔ روس کی ایک فوجی بیس آرمینیا میں ہے۔ جھڑپیں شروع ہونے کے بعد آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا تھا کہ وہ اس خطے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پراعتماد ہیں۔ آرمینیا نے آذربائیجان پر فضائی اور توپ خانوں سے حملوں کا الزام لگاتے ہوئے آذربائیجان کے ہیلی کاپٹر گرانے اور ٹینک تباہ کرنے کی اطلاعات دی ہیں، جبکہ آذربائیجان نے کہا ہے کہ اس نے گولہ باری کے جواب میں کارروائی شروع کی۔ آرمینیا کی وزارت دفاع نے آذربائیجان پر متنازع علاقے میں آباد عام لوگوں کی بستیوں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا تھا۔ ان جھڑپوں میں حکام کے مطابق ایک خاتون اور ایک بچہ بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ ناگورنو قراباخ میں علیحدگی پسند حکام نے بتایا کہ ان کے 16 فوجی ہلاک جبکہ 100 زخمی ہوئے ہیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشینیان نے آذربائیجان پر جارحیت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے عظیم وطن کے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے متنبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خطہ ایک بڑے پیمانے پر جنگ کے دہانے پر ہے۔ وزیر اعظم نکول پاشینیان نے ترکی پر جارحانہ طرز عمل کا الزام عائد کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مزید عدم استحکام کو روکنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ آذربائیجان کے استغاثہ کے مطابق آذربائیجان کے ایک گاؤں پر آرمینیا کی گولہ باری سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا تھا کہ انہوں نے آرمینیائی فوج کے حملوں کے جواب میں بڑے پیمانے پر کارروائی کا حکم دیا ہے۔ ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے ان کے بیان میں کہا گیا تھا کہ جوابی کارروائی کے نتیجے میں آذربائیجان کے متحد رہائشی علاقوں کو جنہیں قبضے میں لیا گیا تھا آزاد کرا لیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری کامیاب جوابی کارروائی اس ناانصافی اور 30 سالہ طویل قبضے کو ختم کر دے گی۔ اتوار کے روز ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اس نئے بحران میں آذربائیجان کی حمایت کا وعدہ کیا تھا، جبکہ روایتی طور پر آرمینیا کے اتحادی کے طور پر دیکھے جانے والے روس نے فوری طور پر جنگ بندی اور صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے بات چیت کا مطالبہ کیا۔ 90 کی دہائی کے ابتدا میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناگورنو قراباخ کے معاملے پر جنگ کے دوران ترکی نے آذربائیجان کو اسلحہ دیا تھا اور اپنے فوجی ماہرین بھیجے تھے۔ سن 2010 میں دونوں ممالک نے باہمی تعاون اور دفاع کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ اس سال جولائی میں جب آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں تو ترکی نے آذربائیجان کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کر لیے۔ 29 جولائی سے اگست کے وسط تک ترکی اور آذربائیجان کی زمینی اور فضائی افواج نے آذربائیجان میں مشترکہ مشقیں کی۔ ترکی کے دفاعی صنعت کے سربراہ اسماعیل دامر نے اس وقت آذربائیجانی حکام سے کہا تھا کہ ترکی کے ڈرون، گولہ بارود، میزائل اور الیکٹرانک جنگی نظام ہمیشہ آذربائیجان کی کمانڈ میں رہیں گے۔ اطلاعات کے مطابق حال
حالیہ جھڑپوں کے دوران آذربائیجان نے ترکی کے مسلح اور غیر مسلح ڈرون استعمال کیے ہیں۔ ترکی کے ڈرونز کو حالیہ برسوں بین الاقوامی توجہ اس وقت حاصل ہوئی جب انہیں ترکی کی جانب سے شام اور لیبیا میں کارروائیوں اور کرد ملیشیا کے خلاف استعمال کیا گیا۔ آرمینیا نے 28 ستمبر کو کہا تھا کہ ترکی براہ راست اس جنگ میں ملوث ہے اور آذربائیجان ترکی کا اسلحہ استعمال کر رہا ہے، جن میں ڈرونز بھی شامل ہیں۔ آرمینیا نے ترکی پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ شام کے حکومت مخالف جنگجوؤں کو بھی آذربائیجان منتقل کر رہا ہے۔ ترکی کی جانب سے آذربائیجان کی حمایت کی وجہ سے جنوبی قفقاز بھی خطے کے ان علاقوں میں شامل ہو گیا ہے جہاں تنازعات سر اٹھا رہی ہیں اور جہاں ترکی کی خارجہ پالیسیوں کا اثر ہے۔ ایک طرف تو روس، ایران، یورپی یونین اور امریکہ نے جنگ بندی اور تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے، تاہم دوسری طرف ترکی کی وزارت خارجہ نے آذربائیجان کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں چاہے اس تنازع میں تیزی آئے یا کمی، سیاسی حالات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آذربائیجان کے لیے ترکی کی حمایت جاری رہے گی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل امیزنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔